بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان بشیر حسن خان رمضان سیریز کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، قرآن ہدایت بھی ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کرے گا، اس میں فرق کرے گا، وہ فرق بتانے والی چیز وہ قرآن پاک ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے عام ہدایت، ایک ہوتی ہے ہدایت دلیل کے ساتھ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہ ہدایت ہے جو اپنے ساتھ دلیل بھی رکھتی ہے، جو دلیل کے ساتھ یعنی کہ مضبوط ہدایت ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو اس ماہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی ساری احادیثوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس ماہ مبارکہ میں قرآن کا دور فرماتے تھے، اور اس ماہ میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے مفہوم کے مطابق جو شخص اس ماہ مبارکہ میں قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری سال تھا اس میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور فرمایا تھا۔ تو اس رمضان میں صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، ہمیں بھی اپنا یہی معمول بنانا چاہیے کہ عام روٹین سے زیادہ تلاوت کریں، جبکہ ہمارے ہاں یہ حالات ہوتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن سیزنل کھولتے ہیں، کسی کی کوئی فوت ہو گیا تو کھول لیا، ہم نے اس کو سجا کے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ رکھا ہوتا ہے، بڑے اچھے کپڑے میں لپیٹ کے، حالانکہ یہ اس لیے نہیں آیا۔ جہاں یہ پڑھنے کے اس کے اتنے سارے فوائد ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اگر اس کو پڑھنے کی اتنی برکات ہے، اتنے فیوز ہیں، تو اصل اس کا جو مقصد ہے وہ ہے اس کو سمجھنا، کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ کیا مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت کا ڈائریکٹ کلام ہے انسان کے ساتھ، یہ قرآن کی شکل میں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ آج کل کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ نہیں اس طرف توجہ دے رہے، تو ہم نے بھی کہا چلیں کچھ ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے۔ کوشش کر رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ کہ پورا قرآن تو وہ ہر انسان اپنی لگن کے ساتھ، اپنی جستجو کے ساتھ، اپنی طلب کے ساتھ، اور خود ہی اسے چاہیے کہ علماء سے بیٹھ کے پڑھے سیکھے، گرامر کے ساتھ، اور پراپر ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں زندگی میں، ہم نے اتنے کیریکولمز پڑھے ہیں، اتنے سلیبس ختم کیے ہیں مختلف چیزوں کے، لیکن جو اللہ رب العزت نے جو کلام ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں کہ اس سے پڑھیں، اسے دیکھیں کہ اللہ رب العزت آخر ہم سے کیا مخاطب ہے۔ ہم اسے پڑھتے ہیں برکت کے لیے پڑھ لیا اور بس، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو 23 سال میں آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تاکہ صرف لوگ جو حضور کے دور میں لوگ تھے وہ صرف اسے پڑھیں نہ بلکہ اس کو سمجھے بھی نہیں، بلکہ اس پہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے نزول ہوتا جاتا تھا ویسے ویسے عملی طور پہ بھی وہ قرآن زندگیوں میں آتا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کی بھی ایک حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا مفہوم ہے کہ اگر قرآن کا ایک فزیکل اپیرنس یا فزیکل نمونہ دیکھنا چاہتے ہو یا پریکٹیکلی اگزامپل دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 89 ٹائمز نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا یوز ہوا ہے 89 مرتبہ۔ فرسٹ ٹائم وہ یوز ہوا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اور لاسٹ ٹائم وہ یوز ہوا ہے مطلب قرآن کے جو آخری میں وہ سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو میکسیمم ہم کوشش کریں گے جتنا زیادہ کم از کم ہم یا ایھا الذین آمنوا، جہاں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ایمان لانے والے لوگوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں،
ایک اسپیسیفک لوگوں سے یا ایک اسپیسیفک وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. کم از کم ہمیں اس کو تو پڑھ لینا چاہیے جلد از جلد کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے مخاطب کیا ہے. ہم کوشش کریں گے جتنا زیادہ کم از کم ان 89 آیات کو ہم کم ترجمہ ہی کریں گے، کیونکہ تفسیر تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی کہ وہ اپنی طلب، اپنی لگن اور خود محنت کر کے سیکھنی پڑے گی علماء کی زیر نگرانی. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کا ایک بیسک سا ترجمہ کر لیں تاکہ میرا بھی انشاءاللہ اس طرح وہ ہو جائے گا ریوائز اور آپ لوگ بھی آسانی سے سن پائیں گے. تو انشاءاللہ اسی تناظر میں جو ہماری پہلی آیت ہے جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ پہلی دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو یا ایھا الذین آمنوا یوز کر رہے ہیں وہ آیت میں ابھی انشاءاللہ پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، ایک لفظ ہے عربی کا راعنا، وہ نہ استعمال کرو، وہ نہ کہو، بلکہ اس کی جگہ ایک ریپلیسمنٹ ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے وقول انظرنا، بلکہ کہو انظرنا، واسمعوا بلکہ سنو، وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بیان کرتا چلوں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو منع کیا ہے کہ ایک لفظ عربی کا ہے راعنا جس کا معنی تھا رعایت کیجئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مومنین حاضر ہوتے تھے تو اگر کوئی بات سمجھ نہ پاتے یا نظر کرم چاہتے تھے تو وہ ایک لفظ یوز کرتے تھے راعنا جس کا معنی تھا رعایت کیجئے، حضور رعایت کیجئے. تو کچھ شر پسند عناصر خصوصاً یہود میں سے جو لوگ شر پھیلاتے تھے اس دور میں آج بھی، انہوں نے کیا کیا اس میں اس کا ایک اور لفظ ہے عربی میں، اس کی پرننسیشن یا اس کی جو ادائیگی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. وہ ہے راعینا جس کا معنی ہے چرواہا، یا کچھ مفسرین نے اسے راعنن کہا ہے. یہ بھی ایک بے ادبی کا ایک گستاخی کا لفظ ہے. وہ یہ یوز کرتے تھے اور باہر جا کے اپنی مجلسوں میں ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ ہم نے تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظوں کے ساتھ ان کی بے ادبی کرنے کی ایک بھونڈی سی حرکت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ رب العزت کے یہاں سب سے پرائم، سب سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اس لفظ پہ ہی، وہ جو ایک صحیح لفظ تھا کہ رعایت کیجئے، اس سے ہی روک دیا مومنین کو کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. ہلکی سی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اللہ رب العزت کے یہاں بالکل ناقابل برداشت ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مومنین کو اس ایک صحیح لفظ کے لیے بھی منع کر دیا کہ ایسا کوئی لفظ، کوئی ٹرم، کوئی چیز ہی استعمال نہ کی جائے جس سے ذرا برابر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی اونچ نیچ کا تصور ہو. بلکہ اس کا ایک ریپلیسمنٹ ورڈ دے دیا انظرنا، کہ بلکہ مومنین کو کہا کہ یہ کہیے کہ انظرنا، ہم پہ نظر کیجئے، ہم پہ نظر کرم کیجئے. اور آگے اور کہا واسمعوا، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ غور سے سنو تاکہ تمہیں بعد میں دوبارہ پوچھنے کی یا اپنی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اور آگے فرما دیا کہ کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے. اللہ رب العزت کے ہاں سب سے قیمتی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ. دوسری جگہ جو دوسری دفعہ یا ایھا الذین آمنوا یوز ہوا وہ دوسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العزت سے مدد مانگو، اب کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے، اس کا سارا کام ہی خیر ہے. وہ اس طرح
کہ اگر اس کی خوشی اس پہ آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا شکر کرتا ہے، یہ بھی خیر ہے، اور اگر اس پہ کوئی غم آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر بھی خیر ہے۔ اور اسے آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت نے اپنی معیت خاص کہ اللہ رب العزت خصوصی طور پہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ خود بذات خود صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی ویڈیو کا ایک دوسرا اس میں ہم نے ایک انشاءاللہ پوائنٹ ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات، کچھ خطبات، کچھ ارشادات کو بھی ہم اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ دین جو ہے نا بذات خود اللہ رب العزت کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا قرآن میں یا احادیث کے ذریعے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ تو اس تناظر میں ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے کہتے ہیں خطبہ صفا۔ قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی سورہ الشعراء میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، اب میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، ایک واقعہ وہ آپ خود انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، اور بالکل مدلل دلیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو اس دور میں مطلب طریقہ تھا، جس طرح بھی لوگ اس کی وجہ سے فوراً اکٹھے ہو جاتے تھے، اور آپ پہاڑی پر چڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اکٹھے ہوئے اور مختلف قبائل کے نام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی صداقت میں، سچائی میں اور امانت میں مشہور تھے کافروں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے بھی کافروں پر سچائی اور امانت کے معاملے میں مشہور تھے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک تیار لشکر کھڑا ہے جو تم پہ حملہ کرے گا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جو کفار مکہ تھے یا جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے مکہ کے، سارے تقریباً اکٹھے ہوئے تھے، یا جو نہیں آ سکتا تھا اس نے کوئی بندہ بھیجا تھا تاکہ پتہ چل سکے، وہ اس طرح کا اعلان ہوتا تھا۔ تو پوچھا کہ کیا خیال ہوگا تمہارا اس بارے میں؟ تو سب نے کہا کہ ہم یقیناً اس کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، یعنی کہ تم اپنے معاملات کے، اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو۔ رشتہ داری کی بنیاد پہ، حضور سے رشتہ داری کی بنیاد پہ بھی کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے، ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ مخصوص رشتہ داروں کو مخاطب کیا، جیسے کہا زبیر بن عوام کی ماں، یعنی کہ اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ کو مخاطب کیا، یہاں تک کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو مخاطب کیا کہ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی کہ ہر کوئی اپنا عمل کر کے، خود عمل کر کے اللہ سے اپنی جانیں خرید لے، خود جنت میں جائے گا۔ فرمایا کہ میں اللہ سے تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، ہاں مجھ سے میرے مال میں جو چاہے وہ مانگ لو، یعنی کہ جو دنیا میرے پاس ہے اگر اس میں سے کچھ لینا چاہتے ہو تو وہ میں دینے کا اختیار رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں وہی شخص آگے ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے آگے ہے۔ جیسے خطبہ حجت الوداع میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے جو وہ اختیار کرنے والا ہے۔ تو ہر شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اور ان کو خود تلاش کر کے مزید ڈھونڈنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک بہتر ویڈیو میں، ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اس میں ہم آگے ہی اسی سیریز کو اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے اور کوشش کریں گے جتنا مختصر اور جامع ہو سکے۔ تو انشاءاللہ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام۔